الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعظم الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من الشهداء الحق القائمين بالقسط اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حاضرین مجلس اور سامعین حضرات علماء کرام، رمضان شریف کے مہینے میں چار عمل خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں جو صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ ان چار میں سے ایک فرض ہے کہ رمضان شریف کے چاند دیکھنے سے عید کے چاند دیکھنے تک ایک عمل فرض ہے، وہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ ہے کہ فرض ہے، اور اس فرض کو اگر بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے ناغہ کیا، قضا کیا، پوری زندگی روزہ رکھ کے اس ایک دن کے فرض کا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا اہم ہے رمضان شریف کے روزے۔ سال کے 11 مہینہ اللہ تعالیٰ جنت کو سنگارتے ہیں اسی رمضان شریف کے مہینہ کے لیے، کہ جس طرح کوئی شخص شادی کا کسی کا انتظام کئی مہینہ پہلے انتظام کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلانے کی شادی ہے، تو 11 مہینہ جنت کو سنگارا جاتا ہے رمضان شریف کے مہینے کے لیے۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں بند کرنے کا، کہ جہنم کے دروازے بند ہو اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، کہ مومن اگر رمضان شریف میں وفات کیا تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ تو یہ درجہ و مقام اور کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ جو رمضان شریف کو۔ اور رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی شیاطین کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو جیل، قید و بند میں رکھا جائے تاکہ انسانوں کو وہ نہ ورغلا سکے، مسلمانوں کو نہ ورغلائے۔ روزے سے
ان کو نہ روکے، رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ بھی صرف رمضان شریف میں ہوتا ہے اور کسی مہینے میں۔ چونکہ انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے ورغلانے والا اور دوسرا نفس ہے، دو چیزیں۔ شیاطین تو بند ہوتے ہیں لیکن نفس انسان کا بند نہیں ہے، تو وہی انسان سے گناہ بھی کراتا ہے اس مہینے میں، روزہ کے لیے رکاوٹ بھی وہی بنتا ہے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ اس کے ذہن میں آ جائے جب شیاطین بند ہے تو پھر کیوں روزہ نہیں رکھتا، کیوں گناہ کرتے ہیں، وہ نفس اس سے کراتا ہے۔ شیطان سے پہلے شیطان تو نہیں تھا، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو شیطان کے نفس نے گمراہ کیا۔ تو اللہ کے نیک بندے بزرگ وہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو مارنے کا کوشش کرتے ہیں کہ نفس ختم ہو جائے، نفس نہ ہو، تو وہی بزرگ بنتا ہے۔ تصوف اسی کو کہتے ہیں کہ نفس کا سرکوبی کرے، جب تک نفس زندہ ہے وہ بزرگ نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس مہینے کی یہ خاصیت، تو اس میں جو روزہ ہے وہ فرض ہے۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل، اس مہینے میں ہر رات 20 تراویح کی رکعت۔ تراویح یہ بھی سنت ہے، اور یہ اس سنت کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا، جاری کیا۔ آپ سے پہلے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لایا کہ کچھ آدمی ادھر، کچھ ادھر جماعت کے ساتھ، کچھ متفرق تنہا پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سب کو جمع کر لیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امام بنایا۔ ایک چند دن کے بعد آیا، فرمایا نعم البدعہ ھذہ، یہ کام میں نے شروع کیا ہے لیکن یہ اچھا عمل ہے۔ تو شرعاً یہی حکم ہے کہ ایک مسجد میں ایک جماعت ایک امام کے پیچھے۔ تو آج کل ایک مسجد میں طبقات ہے، ہر طبقہ میں ایک حافظ پڑھاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یا بیٹھک میں، گھر میں جمع ہو کر کے چند دن میں تراویح کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ صحابہ بھی تو حافظ تھے، لیکن کوئی ثابت کرے کہ صحابہ نے گھروں میں تراویح پڑھ لیا جدا، نہیں، ایک جماعت۔ تو اپنے مرضی سے جو عمل کرے گا، خواہ کتنا ہی اس کو دین سمجھے، وہ دین نہیں ہے، اس میں اثر نہیں، ثواب نہیں، بلکہ سنت کے خلاف گناہ ہوگا، خواہ دین کے ہی کام۔ تو 20 تراویح ایک امام کے پیچھے، یہ سنت ہے۔ اور تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا، ختم کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ رمضان شریف اگر چند دن میں پڑھے گا تو تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پورا رمضان میں لیلۃ القدر کے راتوں تک یہ سنت جاری ہے۔ روزہ فرض، تراویح سنت، قرآن کریم کا اس میں پورا پڑھنا، ختم کرنا، یہ سنت۔ اور چوتھی چیز ہے اعتکاف، کہ 20 تاریخ سے یہ اعتکاف شروع ہوتا ہے عید کے رات چاند دیکھنے تک۔ یہ سنت ہے، سنت کفایہ ہے،
اگر ایک آدمی محلہ سے بیٹھ گیا تو سب کا حق ادا ہوگا، اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو سب کے سب گناہ گار ہیں۔ جیسے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں کے پڑھنے سے سب کا حق ادا ہوگا، اگر سارے نہیں پڑھیں گے تو سب کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو روزہ فرض، تراویح سنت، قرآن کا سننا سنت، اور اعتکاف یہ سنت، یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت نبی علیہ السلام، بس یہی بات کر کے ختم کروں گا زیادہ۔ نبی علیہ السلام کا وہ عمل کہ جس کو ہمیشہ کیا، کبھی اس کو ترک نہیں کیا، وہ عمل واجب بنتے ہیں، اور وہ عمل نبی کا کہ اس کو کیا کبھی چھوڑ دیا تو پھر وہ سنت بن جاتا ہے۔ اللہ کے طرف سے نص کا جو حکم ہے وہ تو فرض ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ تو فرض ہے، چاہے نبی ہو یا امتی ہو، سب کے اوپر نماز سب پر فرض ہے، روزہ سب پر فرض ہے، حج سب پر فرض ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے زندگی مبارک میں، حیات طیبہ میں ہمیشہ خود اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعتکاف کو چھوڑ دیا، پھر شوال کے مہینے میں اس کا قضائی رکھا۔ وہ چھوڑنے کا وجہ کہ کیوں چھوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ آپ 20 تاریخ کے صبح سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کہ 20 کے صبح سے بیٹھے، غروب سے پہلے تک سارا دن جس وقت بیٹھے جائز ہے، صبح بیٹھے، دوپہر کو بیٹھے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنے معمول کے مطابق جب تشریف لایا، دیکھا کہ آپ کے لیے پہلے ایک خیمہ لگاتا تھا، جیسے کہ یہ پردے لگاتے ہیں، آج تو بہت سے خیمہ ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ عائشہ صدیقہ نے خیمہ لگائی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، حضرت حفصہ، حضرت زینب، ان امہات المومنین خیمہ لگائے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آ گئے، فرمایا انزعوہن فلا اراہا، نکال کر کے ان کو پھینکو، میں نہ دیکھوں۔ ھذا البر ترجنا، فرمایا اس کو تم لوگوں نے نیکی سمجھا ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو اسی غصے سے آپ خود اعتکاف کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے سنت بنا۔ اگر آپ نہ چھوڑتے اس کو تو پھر وہ واجب بن جاتا۔ پھر شوال میں 10 دن نبی علیہ السلام بیٹھے، کہ فرمایا کہ عورت اگر بیٹھنا چاہتی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے، عورت کا بیٹھنا جائز ہے، لیکن گھر میں، گھر سے باہر عورت کے لیے اجازت نہیں ہے، خواہ دین کا کام ہو یا جو بھی۔ قرآن کریم کی آیات ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورت گھر میں بیٹھے۔ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں یہ عورتیں باہر نکلتی تھیں، عورت کا باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اب اپنے عقل سے ہم چلو بھائی دین ہے، یہ خواتین کی جماعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ فساد کا بنیاد ہے۔ اگر یہ نیکی کام ہوتا تو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے تبلیغ کا، وہ یہ عمل کرتے کیوں نہیں کیا مولانا الیاس صاحب نے نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے مولانا یوسف صاحب سے لوگوں نے بہت اصرار کیا، آپ نے بھی اجازت نہیں، یہ عورت کو اجازت نہیں، وہ اپنے گھر کے اندر عبادت۔ یہ بنات کا جو مدرسے ہے یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی فتنے ہے، یہ گناہ ہے، بے حیائی ہے۔
فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُمْ، قرآن پڑھتے ہو اپنے گھر میں، قرآن نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ عقل کو اپنا نہ چلانا چاہیے، جو قرآن کا حکم ہے شریعت کا، نبی کا عمل ہے، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا، ائمہ اربعہ کا، اکابر علماء دیوبند کا، وہ ہے دین، تو ہمیں اس کا پابندی کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ 4 عمل رمضان میں اللہ تعالیٰ نے، روزہ، تراویح، قرآن کا سننا، اعتکاف، تو یہ اعتکاف بھی چاند دیکھنے تک ہے۔ ہر مسجد میں بیٹھنا چاہیے، الحمدللہ ہر جگہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرائض سنن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن سنانے والے کے سنانے کو، سننے والے کے سننے کو قبول فرمائے، اور تا حیات تا زندگی یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے، مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا امان اللہ صاحب نے بھی خطاب کیا آپ کے لیے، مفتی فضا صاحب نے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ ان کی خطاب کو بھی قبول فرمائے، آپ کے سننے کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس صحیح ہے، کافی ہے، آپ بیان کہیں گے؟ لا قضيت برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لنا صدورنا بنور الإيمان، ونور قلوبنا بنور الإرفان، واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن، واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مغفرت کی رات ہے، اے اللہ یہ مغفرت کی بخشش کی رات ہے، اے اللہ ہمیں بخش، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو، لغزوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ قرآن سننے سنانے کو جو یہاں حافظ نے سنایا ہے، سامعین نے سن لیا، سنانے کو، سننے کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیماری میں مبتلا ہے ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جائز حاجات ہیں مولا، غیب سے ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کو وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی کہیں ہے دنیا میں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اے طلباء کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ مولا دعوت و تبلیغ والوں کی دعوت و تبلیغ کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، ہر وقت اے اللہ ان کو ان کے مقصد میں فتح و کامیابی عطا فرما، فتح و کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی جماعتیں ہیں مذہبی، سیاسی، دینی، جو حق مذہب ہے مولا ان کی مدد فرما۔ جمعیت علماء اسلام کی اشاعت التوحید، اہل سنت، ختم نبوت، جو جتنے بھی دینی
یہ جماعتیں ہیں، مولا ان کی خدمات کو قبول کر کے مولا دین پر خدمت کرنے کے مزید ان کی ان کو توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا، اللہم انصرنا ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا، من لا یخافک ولا یرحمنا۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ ہے اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان ہو۔ اے اللہ حق پر چلنے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ حق پر چلنے میں استقامت عطا فرما، اے اللہ حق پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر دنیا سے گزرے ہیں، اے اللہ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام اکابر علماء دیوبند، محمود الحسن شیخ الہند، سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری، حضرت احمد علی لاہوری، غلام غوث ہزاروی، عبداللہ درخواستی، حضرت عبدالکریم قریشی بیر والے، مفتی محمود، جنہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، مولا ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلط استعمال کرتے ہیں دین کو، دینی جماعتوں کو، مولا ان کو اس غلطی سے حفاظت فرما، اے اللہ کہ وہ ترک کر دیں، آپ نے اکابر کے مشن کو غلط استعمال نہ کرے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم۔ رب اشرح لنا صدورنا بنور الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان واجمع فی صدورنا علوم الاحادیث والقرآن۔ اے اللہ اس مدرسے کے ساتھ جنہوں نے دام در میں سرخونے قدم تعاون کیا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارہ کو، تمام اداروں کو حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارہ کے فیض کو جتنا پھیلایا ہے اس سے زیادہ اور اس کے فیض کو پھیلا۔ اے اللہ اس کو اس کلی والوں کے لیے اور علاقہ والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور نجات کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو آپ کو قرآن